السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا وظیفہ ایک بہترین علاج اور دوا اور ساتھ ساتھ شفا اور ثواب بھی ہے۔ جو وظیفہ آج شیئر کیا جانے والا ہے، یہ وظیفہ شیخ الوظائف حضرت حکیم طارق محمود مجذوبی مدظ ظلہم کی کتاب سے نقل کیا جا رہا ہے۔ اس وظیفے کا نام روحانی غسل ہے۔ اس روحانی غسل کے فوائد پڑھ کر میں حیرت میں پڑ گیا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ حقیقت میں یہ سنت مسنون چیزوں پر عمل کرنے کے نتیجے میں جو ثمر اور پھل ملتا ہے اور جو نتیجہ ظاہر ہوتا ہے تو یقیناً وہ خوشی کا باعث بنتا ہے۔ آخر کیوں نہ بنے، سنت میں ثواب بھی ہے اور شفا بھی۔ ان وظائف سے جو فوائد حاصل ہوئے ہیں اور لوگوں نے اخذ کیے ہیں، جو لوگوں نے حاصل کیے ہیں، پھر لوگوں کے بیان اور تحریر اب میں آپ کے سامنے شیئر کرنے والا ہوں۔ دوست لکھتے ہیں کہ ہمیں گھریلو بے سکونی تھی۔ ہمارے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ گھر کے جتنے افراد تھے سب ایک دوسرے سے خفا تھے۔ خفا ہونے کی کوئی وجہ، کوئی معقول وجہ بھی سامنے نہیں تھی، بس دل ہی دل کے اندر ایک دوسرے سے نفرت تھی۔ پھر ہم نے یہ روحانی غسل کا طریقہ اپنایا تو الحمدللہ گھریلو بے سکونی سے چھٹکارا حاصل کیا، اور پھر بہت ساری چیزوں سے روگ لگ جاتا ہے انسان کو۔ تو دوست لکھتے ہیں کہ ہم اس روحانی غسل سے فائدے حاصل کیے ہیں۔ ہم نے ڈینگی بخار سے نجات اسی روحانی غسل سے، کینسر تک کا علاج اسی روحانی غسل سے ہے۔ آخر کیوں نہ ہو، صرف ہماری یقین کی کمی ہے، ورنہ سنت کے اندر آقا علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے اندر کوئی مرض ایسا نہیں ہے جس کے اندر شفا نہ ہو۔ ایک دوست لکھتے ہیں کہ میری زمین پر جو میں نے فصل اگائی تھی اس میں کیڑے لگ گئے، تو پھر میں نے یہ روحانی غسل کیا اور روحانی غسل کا پانی اپنی ان زمینوں کے اندر، اپنی زرعی فصل کے اندر ڈالا تو جتنا کیڑا لگا ہوا تھا وہ سب کا سب ختم ہو گیا۔ میرے دوستو، ہے یہ یقین کی بات۔ انسان کو جتنا زیادہ یقین ہوگا اتنا زیادہ فوائد ان سنت کی چیزوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ روحانی غسل کے نتیجے میں دل کا سکون یہ سب سے بڑا نفع ثابت ہوا ہے۔ اگر بے سکونی زیادہ ہے تو دن میں 2، 3، 4 مرتبہ آپ غسل کریں روحانی طریقے سے، تو اللہ کے حکم سے آپ کو یہ بے سکونی آپ کی جاتی رہے گی۔ طریقہ یہ ہے کہ غسل کی انسان جب نیت کرے، اگر وہ جنابت کی حالت میں نہیں ہے تو طریقہ یہ ہے کہ آخری 6 صورتیں یعنی قل یا ایھا الکافرون سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف بسم اللہ کے ساتھ ان صورتوں کو پڑھے۔ پھر غسل خانے میں بایاں پاؤں پہلے رکھ کر یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھ کر داخل ہو جائے۔ پھر غسل کرتا رہے، پانی اپنے جسم پر بہاتا رہے اور دل ہی دل کے اندر یہ دعا بھی پڑھتا رہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور جو پریشانی، جس پریشانی کے لیے یہ پڑھ رہا ہے وہ پریشانی بھی ذہن میں رہے۔ اگر آپ جنبی ہیں، جنابت کی حالت میں ہیں، غسل فرض ہے آپ پر، تو پھر یہ زبان سے نہ پڑھے بلکہ آہستہ آہستہ دل کے اندر اس کا اقرار کرتا رہے۔ اور پھر جب غسل کر کے آپ فارغ ہو جائیں، باہر نکلیں، تو پھر وہی طریقہ آپ نے 6 صورتیں بسم اللہ کے ساتھ اول آخر درود شریف پڑھ کے اس کو پڑھنی ہے۔ تو اللہ کے حکم سے آپ جب یہ 2-3 مرتبہ عمل کریں گے تو نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ العزیز۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔